Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. आज का मुबारक जुमा उस सरजमीन से जिसमें अल्लाह ने बरकत बरसा दी है, रचा बसा दी है, सरजमीन फ़लस्तीन से, सरजमीन बैतुल मुक़द्दस से, क़िबले अव्वल से, अर्ज़ इसरा व मेराज से आज का दिन एक पैगाम लेकर आया है। अब भी समझ जाओ, अब भी बदल जाओ, अब भी दो रंगी की जिंदगी छोड़ दो, अब भी साहिबे सिद्क़ व सफ़ा बन जाओ, अब भी वफादार बन जाओ, अब भी बुलंद तमन्नाओं को अपने सीने में पाल लो। मत देखो इधर उधर लोग क्या सोचते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर लोग बेखबर हैं तो उनके पीछे हमें नहीं चलना, उनको खबरदार बनाना है। हर आदमी जिंदगी में दुनिया से जाने से पहले 100-200 लोगों का तो किबला दुरुस्त कर ले। जिसका अपना किबला दुरुस्त होगा वही दूसरों का किबला दुरुस्त कर पाएगा अल्लाह की मदद से। दिखा दिया अल्लाह ने, इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून। क्या था हमास वालों के पास? क्या दुनिया यकीन करेगी इस बात पर? ये जो रॉकेट वो छोड़ रहे थे वो कहां से बनाए थे उन्होंने? वाटर पाइप से। जो पानी के पाइप चलते हैं जिनसे म्यूनिसिपैलिटी से पानी आता है, वाटर वर्क से पानी आता है, ये अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं, इन पाइपों को निकालकर उन्होंने उनको रॉकेट बनाया था। यह है बहादुर। क्या तुमने सोचा? तुमने सोचा कि इनको बंद कर दो गज़ा के अंदर? किसी जगह से गज़ा के अंदर दाखिला मुमकिन ही नहीं। 10-15 चेक पोस्ट पर से तो कम गुजरना पड़ता है और वहां कपड़े उतार कर तलाशी ली जाती है। औरतों तक के कपड़े उतारे जाते, अंदर जा ही नहीं सकता कुछ, चारों तरफ से बंद। दुनिया में ऐसी कोई बस्ती की मिसाल शायद तारीख इंसानी में नहीं मिलती। इस्राएली हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा सामान मंजूर शुदा एजेंसियों, डीलर के जरिए से अंदर भेजा जाता है। बिस्किट हैं, चॉकलेट है, दूध है, इस तरह की चीजें, बुनियादी जरूरियात। हमें भी आजकल थोड़ा थोड़ा उसका जायका इंडिया में चखाया जा रहा है, आदत डाली जा रही है कि जाओ डी मार्ट, जाओ बड़े बड़े मॉल, सब बंद है। क्या मिलेगा? एसेंशियल चीजें मिलेंगी, जाओ ले जाओ, शक्कर ले जाओ, चावल ले जाओ, गेहूं ले जाओ। बाकी और जो मेकअप का सामान बंद, खिलौने बंद, टॉफी चॉकलेट बंद। ये सब तरतीब है खुदा की तरफ से। हमारी बिगड़ी हुई आदतों को शायद अल्लाह सुधारना चाह रहा है। बड़ी मटल कश्ती करते थे, जब चाहो जिधर चले जाओ, फ्लाइट पकड़ लो, रेल पकड़ लो, इधर घूमो उधर घूमो। अल्लाह ने कहा कि बस बहुत हो गया, बंद हो जाओ, बंद हो जाओ अपनी जगह पर, मिलो भी मत एक दूसरे से, आइसोलेट हो जाओ। हम एक दिन 24 घंटे के लिए आइसोलेट होने को बर्दाश्त नहीं कर रहे और वो 50, 60, 70 साल से आइसोलेट है। इतनी जबरदस्त निगरानी उनकी हो रही है कि वो तो कहीं सड़क पर चल भी नहीं सकते बगैर निगरानी के। मगर अल्लाह, इंसान अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। यही तो दिखाया अल्लाह ने। मेरी मदद मजबूत इरादे वालों के साथ होती है। फला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इन यमसस्कुम क़रहुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़रहुन मिस्लुह। ये ईमान तालीमुल इस्लाम वाला नहीं है, ये ईमान इल्म कलाम वाला नहीं है, ये ईमान यकीन वाला है। यकीन इरादा पैदा करता है। जब ये यकीन है कि अल्लाह हमारे साथ है, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, जब अल्लाह की कुदरत पर यकीन होता है, अल्लाह की ताकत पर यकीन होता है कि अल्लाह के इरादे को कोई फेल नहीं कर सकता। क्या हमारा अल्लाह उन देवी देवताओं की तरह है
کہ جن پر کتا پیشاب کر دیتا ہے وہ کچھ کر نہیں پاتے، جن کے سامنے رکھا ہوا پرشاد میں سے مکھی کوئی برفی کا ٹکڑا لے کر بھاگ جائے اتنا سا تو وہ بیچارے وہ ان مکھیوں اسے اس برفی کے ٹکڑے کو چھین نہیں سکتے۔ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ ہم ایسے رب کے بندے ہیں، ایسے رب کو ہم نے مانا ہے جو الواحد القہار ہے۔ ہم کمزور ہیں، وہ طاقتور ہے۔ صحیح ہے کہ وہ فوراً مداخلت نہیں کرتا، وہ امتحان لیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کتنا جھیل پاؤ گے تم، کتنے وفادار ہو، کتنی سچی اور پکی دوستی ہے تمہاری، اور اسے جانچنے کا حق ہے۔ اور جب وہ کسی کے بارے میں دیکھ لیتا ہے، کسی گروہ، کسی قوم، کسی فرد کے بارے میں کہ واقعی وہ میرا سچا وفادار بندہ ہے، تو پورا سسٹم اس کے تابع کر دیتا ہے۔ کیا وقت تھا کہ جب طارق ابن زیاد ایک فوج لے کر پہنچے تھے، سمندری سفر تھا، اس سمندری سفر میں جہازوں اور کشتیوں کے ذریعے سے پہنچے تھے، مگر کمال کر دیا طارق ابن زیاد نے کہ ساحل پر اترنے کے فوراً بعد پہلا کام طارق ابن زیاد نے یہ کیا کہ حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ ساری کشتیوں کو جلا دو۔ تو ان کی فوج کے کچھ لوگوں نے پوچھا ادباً اور احتراماً کہ امیر محترم یہاں کشتیوں کو جلا رہے ہیں، اگر ہم کو واپس جانا پڑا تو کیسے جائیں گے ہم؟ ان کا کیا کہا تم نے؟ واپس جانا؟ واپس جانا؟ تم میں سے جو واپس جانے کے ارادے سے آئے میرے ساتھ نہیں چلے گا۔ سنو، البحر من ورائکم والعدو امامکم، پیچھے سمندر ہے، سامنے دشمن ہے، ادھر جاؤ گے تب بھی ڈوب کے مرو گے، آپ ہمارے پاس سامنے جا کر مقابلہ کرنے اور حملہ کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اسی لیے میں نے کشتیاں جلوائی کہ کسی کے اندر پیچھے بھاگنے کا کوئی خیال بھی نہ رہے۔ شاباش ہے ان سپاہیوں کو جنہوں نے کہا امیر محترم سمعنا واطعنا، آپ نے جو فیصلہ فرمایا ہم سب اس پر دل و جان سے راضی ہے، آپ جب حکم دیں گے، جدھر حکم دیں گے ہم آگے کی طرف بڑھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اے آپ جیسے امیر کو ہم جیسے سپاہی ہی ملنے چاہیے۔ چنانچہ افریقہ کی تقدیر بدل دی طارق ابن زیاد کے لوگوں نے، اسپین فتح کیا ان لوگوں نے، یورپ تک بھی پہنچ گئے۔ محمد الفاتح نے کس طرح قسطنطنیہ کو فتح کیا، عقبہ ابن نافع نے کس طرح افریقہ کو جبرالٹر کراس کر کے فتح کیا۔ کہاں یہ قصے کہانیاں تو آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ تو ہیرو ہیروئن کے قصے کہانیاں دیکھتے ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو اپنی بیویوں اور شوہروں کے وفادار نہیں، جو ناچتے اور گاتے رہتے ہیں، جو جسم کو شرمگاہوں کو بیچ کر پیسہ کماتے ہیں، ان کو دیکھ کر اپنے آئیڈیل بناتے ہو۔ آئیڈیل بناؤ طارق ابن زیاد کو، صلاح الدین ایوبی کو، عقبہ ابن نافع کو، محمد الفاتح کو۔ یہ ہیں لوگ۔ 21 سال کا نوجوان تھا محمد الفاتح، 21 سال کا۔ ہمارے ہاں 21 سال کے نوجوان کیا کیا کرتے رہتے ہیں، مجھ سے نہ کہلواؤ تو بہتر ہے۔ وہ قسطنطنیہ جو بار بار کی کوششوں کے باوجود فتح نہیں ہو پایا تھا، وہ 21 سالہ نوجوان محمد الفاتح کی زبردست کوششوں کے نتیجے میں فتح ہو گیا۔ آج کا دن ہمتوں کو بلند کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن چپ کے اللہ سے توفیق مانگنے اور عہد کرنے کا دن ہے۔ مجھے امید ہے تمام تر منفی احساسات کے باوجود کہ تم میں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، تم میں بھی ایسے نوجوان موجود ہیں۔ یہ ہیں لوگ، آئیڈیل بناؤ ان کو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے تکیے کے دائیں اور بائیں صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کی کتابیں ہونی چاہیے۔ تم پڑھو تو ان کو پڑھو،
یہ لوگ ہیں، اور ایسے سینکڑوں اور ہزاروں ہیں، میں تو 4-5 کا نام لے رہا ہوں۔ آج کے دن میں جس شخص کے جذبات کا سمندر نے موجوں کے تلاطم کا مزہ نہ چکھا، اس دل کے بارے میں گنہگار آدمی کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیا کہہ سکتا ہوں؟ اللہ کسی طرح پہنچا دیجئے مسجد اقصیٰ تک، اللہ پہنچا دیجئے۔ ہم کب تک دور پڑے رہیں گے؟ کب تک دور دور سے دیکھتے رہیں گے؟ اللہ کچھ نہیں کر پائیں گے تو ان مجاہدین کے کپڑے دھو دیں گے، ان کو کھانا پکا دیں گے، اس مسجد اقصیٰ میں جھاڑو دے دیں گے۔ ایک بار اللہ ہمیں ضرور پہنچا دیجیے۔ اسماعیل حنیہ لاکھوں سلام، خالد مشعل لاکھوں سلام، محمد الضیف اللہ اکبر، سپریم کمانڈر حماس کی فوجوں کا، جس کو علل اعلان تلاش کرتے کرتے پاگل ہو گئے اسرائیل۔ کسی طرح محمد الضیف کا پتہ لگ جائے کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے، ہزاروں بم گرا دیں اس کے اوپر، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آج صبح سرکاری ترجمان نے حماس کے فتح کا اعلان کیا 2 بجے رات کو، تو اس وقت اس نے کہا کہ خوشخبری، میں فتح کی خوشخبری کے علاوہ یہ بھی سنانا چاہتا ہوں کہ تمہارا محبوب ساتھی اور قائد محمد الضیف زندہ ہے اور اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ قیادت کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے۔